کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کا عذاب اچانک نہیں آتا بلکہ بعض اوقات قومیں خود اس کا انتخاب کر لیتی ہیں؟ بنی اسرائیل وہ قوم جسے اللہ نے فرعون جیسے ظالم سے نجات دی، سمندر کو ان کے لیے راستہ بنا دیا، آسمان سے منع سلوا نازل کیا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہی منتخب قوم اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن میں بیان کیے گئے ان واقعات کی روشنی میں جانیں گے کہ عذاب کیوں آتا ہے اور کیا ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل رہے؟ من و سلوہ دو نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیں۔ من ایک میٹھی غذا تھی جو شبنم کی طرح زمین پر آ جاتی تھی، اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو آسانی سے ہاتھ آ جاتا۔ یہ رزق بغیر محنت کے صرف اللہ کے حکم سے ہر دن نازل ہوتا تھا۔ جب بنی اسرائیل سینا کے خشک اور بے آب و گیاہ صحرا میں تھے تو انسانی عقل کہتی تھی کہ زندہ رہنا ممکن نہیں، لیکن اللہ نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور آسمان سے رزق اتارا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسائل کی محتاج نہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد قوم نے کیا کہا؟ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے لہسن، پیاز اور سبزیاں مانگی اور اس رزق کو کم تر سمجھا جو آسمان سے نازل ہو رہا تھا۔ یہاں شکر کی جگہ شکایت نے لے لی۔ قرآنی اصول۔ قرآن ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے، نعمت اگر شکر کے ساتھ ہو تو رحمت بنتی ہے، اور اگر ناشکری کے ساتھ ہو تو آزمائش۔ من و سلوہ رزق بھی تھا اور امتحان بھی۔ ناظرین، من و سلوہ کا واقعہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ ہمیں آج بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم سمجھنا خود اپنے نقصان کا راستہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہمیں کیا ملا، سوال یہ ہے کہ ہم نے شکر کیا یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ قوم سے کہا گیا انتظار کرنا اور صبر کے ساتھ رہنا، لیکن جیسے ہی رہنما نظروں سے اوجھل ہوا، دلوں کی حقیقت سامنے آنے لگی۔ قوم میں ایک شخص تھا سامری۔ اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کیے اور ایک بچڑا بنایا، ایسا بچڑا جس میں سے آواز آتی تھی، اور اس نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور یہی موسیٰ کا معبود تھا۔ یہ جھوٹ ایسے وقت بولا گیا جب ایمان کمزور تھا اور صبر ختم ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ قوم نے سوال نہیں کیا، انہوں نے نہ دلیل مانگی نہ انتظار کیا، بس دیکھا اور مان لیا۔ یہاں قوم نے اللہ کے حکم کے بجائے اپنی خواہش کو چن لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا، غصہ بھی تھا اور غم بھی۔ اللہ کا فیصلہ آیا، یہ صرف گناہ نہیں، یہ کھلی گمراہی ہے۔ قوم پر ذلت مسلط ہوئی اور سخت آزمائش آئی۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جب حق واضح ہو اور پھر بھی باطل کو اختیار کیا جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ بچڑے کی پوجا ایک مجسمہ نہیں تھا، یہ دلوں کی کمزوری کا اظہار تھا۔ یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا۔ جب بھی رہنمائی غائب ہو، صبر ختم ہو اور خواہش غالب آ جائے تو بچڑے آج بھی بن جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارا دل کس کا تابع ہے۔ بنی اسرائیل کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ وہ قوم تھی جس میں مسلسل انبیاء بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور بعد میں کئی دیگر انبیاء۔ لیکن قرآن کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب نعمتوں پر شکر ختم ہو جائے اور نافرمانی عادت بن جائے تو نعمت خود امتحان بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں قوم نے ہدایت کے بجائے اپنی خواہش کو چن لیا۔ پھر بچڑے کی پوجا کا واقعہ، پھر احکام کی خلاف ورزی، پھر بار بار انکار۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ مسلسل واقعات تھے جو بالآخر عذاب کی طرف لے گئے۔
क्या अजाब अचानक आता है? कुरान हमें एक बुनियादी उसूल समझाता है। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदल ले। यानी पहले दिल बदलते हैं, फिर रवैये बदलते हैं और आखिरकार अंजाम बदल जाता है। कुरान में बयान किए गए ये वाक़यात ये वाज़ेह करते हैं कि अजाब कोई हादिसा नहीं बल्कि आमाल का नतीजा होता है। अजाब की सूरतें। अजाब सिर्फ ज़लज़ला या आसमानी आग ही नहीं होता। कुरान के मुख्तलिफ वाक़यात बताते हैं कि अजाब की शक्लें ये भी हो सकती हैं। दिलों का सख्त हो जाना, हक़ को पहचान कर भी इनकार, आपस में नफ़रत और तफरक़ा, नेमतों के बावजूद सुकून का छिन जाना। ये सब उस वक्त होता है जब कोई कौम बार बार हक़ से मुंह मोड़ती है। क्या ये वाक़यात सिर्फ बनी इसराइल के लिए थे? ये एक अहम सवाल है। क्या कुरान में बयान किए गए ये वाक़यात सिर्फ माजी की तारीख हैं या ये हमें आज के लिए आईना दिखा रहे हैं? जब हक़ वाज़ेह हो मगर हम नज़रअंदाज करें, जुल्म आम हो जाए और हम खामोश रहें, गुनाह पर शर्मिंदगी ख़त्म हो जाए, तो क्या हम भी वही रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे? कुरान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि वाक़यात के ज़रिए हमें राह हिदायत दिखाने के लिए नाजिल हुआ है। बनी इसराइल के ये वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि कौमें तलवार से नहीं बल्कि अपने आमाल से तबाह होती हैं। असल सवाल ये नहीं कि अजाब आया या नहीं, असल सवाल ये है कि हम आज कौन सा इंतखाब कर रहे हैं। ये वाकया सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं था। जब भी रहनुमाई गायब हो, सब्र खत्म हो और ख्वाहिश गालिब आ जाए तो बुत आज भी बन जाते हैं। सवाल ये नहीं कि हम किसके सामने झुक रहे हैं, सवाल ये है कि हमारा दिल किसका ताबे है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन।